دوسرا ٹاپک قرآن کے اندر 500 آیتیں ایسی ہیں، 660 پر 6 آیتوں میں سے قرآن کے اندر 500 آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ نے احکامات اتارے۔ احکامات بولتے ہیں آرڈر، بھائی ایسا کرو، ایسا مت کرو۔ اللہ کی طرف سے حکم اتارا گیا کہ تمہیں ایسی زندگی، نماز کیسا پڑھنا چاہیے، زکوٰۃ کیسا دینا چاہیے، روزہ کیسا کب رکھنا چاہیے، طلاق، شادی، طلاق کا، خلع کا، اور عورتوں کی پاکی ناپاکی کا، وضو کا، غسل کا۔ یہ وہ آیتیں ہیں، ان کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آدمی کے اندر خوب علم کی ضرورت ہے۔ آدمی قرآن بھی پڑھتا ہو، قرآن کا معنی مطلب بھی سمجھتا ہو، اور عربی گرامر بھی جانتا ہو، عربی کے معانی اور بیان بدی جو عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت ہوتی ہے اس کو بھی سمجھتا ہو، سارا سب کچھ سمجھنے والا ہی ان 500 آیتوں کے بارے میں سمجھ بھی سکتا ہے، سمجھا بھی سکتا ہے۔ وہ 500 آیتوں کے اندر احکامات اتارے گئے ہیں۔ پردے کیا ہے؟ پردے کا حکم اتارا گیا کہ رشتہ داروں کے گھروں میں جائیں تو جا کر کس کے گھر میں کھا سکتے ہیں، کس کے گھر میں نہیں کھا سکتے، جانے سے پہلے سلام کر کر جانا، اجازت لے کر جانا۔ کئی آیتیں جس کے اندر حکم اتارے گئے کہ یہ کام کرنے کے ہیں۔ نعوذ باللہ کسی سے زنا ہو جاتا ہے، اب زانی پر کیسے گواہ قائم کرنا، ساٹھی کے طور پر کیسے لوگوں کو کھڑے کرنا، اور عورتوں میں سے کوئی گواہ دے تو 4 عورتیں گواہ دیں گی، مردوں میں سے کوئی گواہ دیں گے تو 2 مرد گواہ دیں گے۔ ایک پورا الگ عنوان قرآن کے اندر، الگ الگ حکم اتارا گیا۔ تو قرآن کے اندر، قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ صرف اللہ رسول کے بارے میں، پچھلی قوموں کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نصیحت جو اللہ نے اتاری ہے، جنت دوزخ کے بارے میں جو بولا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تو ضرور قرآن آسان ہے۔ لیکن جن آیتوں کے اندر اللہ نے کچھ باتوں کو سمجھایا ہے، کچھ آرڈر دیے ہیں، احکامات اتارے ہیں، ان حکم کو سمجھنے کے لیے بہت علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں قرآن کی طرف محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف ہمیں ہفتے میں 1 مرتبہ بیٹھ کر یہ سمجھ لینا کہ ہم قرآن کا حق ادا کر دیے، قرآن کو سیکھنا بھی ہے، اپنی زندگی میں عمل میں بھی لانا ہے، اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلانا ہے، دعوت دینا ہے، اور قرآن کو دوسروں تک پہنچانا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے۔ یہ سارے قرآن کے حقوق ہیں۔ تو اس طرح کر کے قرآن کو بھی جمع کیا گیا، قرآن کو پڑھنے کا طریقہ، قرآن کے معنی مطلب۔ تقریباً سب سے پہلا قرآن جو چھپا ہے، کتابوں میں لکھا ہے 1774 میں شاید، یا آج سے 300 سال پہلے جرمنی میں چھپا۔ پھر اس کے بعد یہود و نصارہ نے بھی پرنٹنگ کا، میں بتا رہا ہوں، پرنٹنگ کے ذریعے سے قرآن جو چھپا ہے وہ بہت سارے یہود و نصارہ نے بھی چھپایا، لیکن مسلمانوں کے حلقے میں اس کو قبولیت نہیں ملی۔ پھر اس کے بعد رشیا کے اندر قرآن کو چھاپا گیا تقریباً بہت سال پہلے۔ پھر اس کے بعد قرآن کو چھاپنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ آج بھی افریقن کنٹری کے اندر کئی جگہ ایسے ہیں جہاں پر قرآن مسجد میں رکھا ہوا نہیں ہے۔ گاؤں کے سب لوگ حافظ ہیں، گاؤں کے سب لوگ حافظ ہیں۔ بنگلور سے ایک جماعت گئی تھی، وہاں پر موریتانیہ بول کر ایک بہت بڑا شہر ہے، افریقہ، یعنی نارتھ افریقن کنٹریز، عربی کنٹریز۔ قرآن ہی نہیں ہے، سب قرآن سینوں میں ہے۔ وہ بھائی مجھے سنا رہے، میں ان کو سنا رہا ہوں۔ کوئی غلطی آتی ہے تو وہ مجھے ٹوکتے ہیں، کوئی غلطی وہ کرتے ہیں تو میں ان کو ٹوکتا ہوں۔ تو اس طرح آج بھی قرآن کو سیکھنے سمجھنے کا اللہ رب العزت نے ایسا کام لیا ہے۔ لہذا ہمیں بھی اپنے اندر شوق ذوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کی بھی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہ 2-3 ہفتے قرآن کی بنیادی طور پر بیسیکلی قرآن کیا چیز ہے، قرآن کیسے اترا، اللہ کے رب العزت وہی کیسے اتارتے تھے، قرآن کو کیسے جمع کیا گیا، اور قرآن کے سمجھنے کے لیے علم تفسیر کو کیسے اکٹھا کیا گیا، یہ بیسیکلی ضروری باتیں تھیں۔ یہ آپ حضرات کے سامنے بندے نے رکھ دی ہیں۔ اس میں جو کچھ میرے کہنے میں غلطی ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے، جو کچھ ہم نے سنا ہے کہا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے سورہ فاتحہ جو قرآن کی پہلی سورت ہے، اس کی تفسیر ہم
شروع کریں گے، اس کا معنی مطلب ہم اللہ رب العزت ہمیں سمجھا دے، اللہ ہمیں قرآن کے علوم سے مالا مال کر دے، خود بھی آئیں اور احباب کو بھی اور ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں، اس لیے کہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب آئیں گے تو قرآن کا ذوق شوق پیدا ہوگا اور قرآن کی طرف لوگوں کا دل کھنچ کر آئے گا۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔